آج ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ 2 دن میں 2 سزائیں ہونے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو۔ ایک اینکر نے دوسرے اینکر کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے، اس کے اوپر امریکہ کا کیا موقف ہے؟ پولیس نے پی ٹی آئی کے مزید 18 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ 9 مئی واقعات میں کئی حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں کی فیملی کے ممبرز بھی ملوث تھے، جسے ادارے نے پکڑا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی ایک اہم خبر کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آج ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کیا 2 دن میں 2 سزائیں ہونے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو؟ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اینکر نے دوسرے اینکر کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ کون سا اینکر ہے جس نے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے؟ تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر ان تمام معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جناب انتخابی حلقوں میں بیلٹ پیپرز کے اس مرحلے پر دوبارہ چھپائی کے معاملے پر آج اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مختلف کورٹس کی طرف سے مختلف کیسز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حکم آیا کہ جناب فلاں حلقے کے اندر جو ہے بیلٹ پیپرز آپ دوبارہ چھاپیں۔ تو اس کے تناظر کے اندر جو ہے وہ یہ گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور اس مرحلے پر درکار خصوصی سیکیورٹی کاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی کی تکمیل بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ وہ پیپر کہاں سے آئے گا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق اب ان حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کو تمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی طباعت کے بعد بچ جانے والے خصوصی سیکیورٹی کاغذ کی دستیابی سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں عام انتخابات 2024 کی کوریج کے لیے برطانوی صحافیوں کو پاکستان کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ دستاویز کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی کوریج کے لیے 37 برطانوی صحافیوں کو پاکستان ہائی کمیشن لندن سے ویزے جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں دی ٹائمز کی کرسٹینا لیمب بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کرسٹینا لیمب نے پچھلے دنوں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں ابھی تک پاکستانی ویزے جاری نہیں ہو سکے کہ ہم 8 فروری کو آ کے الیکشنز کس طرح کور کریں گے، تو اب ان کو بھی جو ہے وہ ویزا جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گراف، چینل 4 ان کی نیوز ٹیموں کو بھی جو ہے وہ ویزاز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اہم جنرل باڈی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور جنرل باڈی اجلاس جو ہے وہ آج یعنی کہ 31 جنوری کو بیک وقت اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومتوں میں منعقد کیا جائے گا۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے انعقاد سمیت پاکستان تحریک انصاف کے اہم تنظیمی معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ ملک بھر میں تحریک انصاف کے اراکین جنرل باڈی اجلاس میں شریک ہوں۔ جنرل باڈی اجلاس کی کارروائی کو چلانے کے لیے مرکز اور 4 صوبوں میں کنوینرز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بیسیکلی اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز، یہ ہم آج سے چند دن پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ جلد از جلد کروانا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت قانونی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے، پوری آفس بیررز کی کوئی باڈی اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے یا پھر الیکشن ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز منعقد کر لیے جائیں، اور اپنے آفس بیررز جو ہیں ان کو الیکٹ کر لیا جائے۔ اپوائنٹ کیا تو پھر پھڈا پڑ جائے گا، تو الیکٹ کر لیے جائیں۔ اور اس مرتبہ آئی ہوپ کہ لاسٹ ٹائم جو بے وقوفیاں کی گئی تھیں وہ اس مرتبہ نہیں ہوں گی، اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ الیکشنز منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دی اکانومسٹ نے عمران خان کے آرٹیکل کا لنک جو ہے وہ پھر شیئر کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے ٹویٹ کے اندر لکھا "The former Prime Minister of Pakistan writes from prison that his party is being unfairly muzzled in a guest essay for The Economist"۔ یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی وہی آرٹیکل ہے جس کے بارے میں نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ غلط ہے اور یہ عمران خان صاحب نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس وقت سے جو ہے یہ بار بار جو ہے اس کو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر پوسٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہو رہی تھی امریکہ کے اندر، تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا ان کے ترجمان میتھیو ملر سے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے اس کے اوپر امریکہ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سزا پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، پاکستان کی عدالتیں ان کے کیسز دیکھ رہی ہیں، عمران خان کے موجودہ قانونی معاملے پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں، ہم دنیا کے دیگر ممالک میں بھی قانون کی بالادستی کی
حمایت کرتے ہیں. بڑا ایک مطلب بلینڈ قسم کا انہوں نے جواب دیا, نہ اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور نہ انہوں نے سمپلی کہا کہ جی عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتوں نے اگر سزا دی ہے تو اس کے اندر ہم کیا کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کل ہوئی تھی اور اس میں جج محمد بشیر کی طبیعت وہاں پہ اچانک خراب ہو گئی. جج صاحب جو ہیں ان کو جیل اسپتال میں طبی معائنہ ان کا کیا گیا, جس کے باعث توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت جو ہے آج تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کا 25 سوالات پر مشتمل سوال نامے پر مبنی 342 کا بیان قلمبند کیا. اس کیس میں عمران خان کا 342 کا بیان آج ریکارڈ کیا جائے گا اور وکلا صفائی کی جانب سے گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی جائے گی. دوسری طرف عمران خان کے وکلا نے عدالت میں حق جرا بحال کرنے کی درخواست دائر کی ہے. اس پر دلائل سننے کے بعد جرا کا حق بحال کرنے کی سزا مسترد کر دی گئی. وکلا صفائی نے 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دینے کی درخواست بھی کی تھی. عدالت نے یہ سزا بھی مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ آج ہی جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا جائے. سماعت کے دوران عمران خان نے جج محمد بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمارا حق دفاع ختم کیا, گواہوں پر خود جرا کرنا چاہتا تھا, ہمارے پاس توشہ خانہ تحائف کی اصل قیمت آئی ہے اس لیے جرا کرنی تھی, مجھے موقع ملنا چاہیے تھا کہ اپنا دفاع کر سکوں. سزا کا اعلان کیا آج ہی کرنا ہے؟ احتساب عدل کے جج نے محمد بشیر نے سماعت میں آج 6 بار وقفہ کیا. اچھا, اب اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کا توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے, آج نہیں تو کل ہو جائے. لیکن ایک ارجنسی یہاں پہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جس طرح سائفر کے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی تیزی سے وہاں پہ کام ہوئے ہیں, تو یہاں پہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے اس معاملے کو نبیڑ دیا جائے. تو وی ڈونٹ نو کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے آ جائے. اگر تو یہ تمام یہ جو گواہوں کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے اور 342 کا بیان بھی عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وی ڈونٹ نو کہ ہو سکتا ہے فیصلہ ہی اناؤنس کر دیا جائے. اس کا تھوڑا سا صرف میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ نیب نے 19 دسمبر 2023 کو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا تھا اور نیب راولپنڈی کی جانب سے اس ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ وزارت عظمیٰ کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے 108 تحائف ملے. 108 تحائف میں سے 58 تحائف ملزمان نے رکھ لیے. ریفرنس میں کہا گیا کہ گزشتہ سال 1 اگست کو چیئرمین نیب نے توشہ خانہ ریفرنس پر تحقیقات شروع کرنے کے احکامات دیے اور پھر ڈی جی نیب نے گزشتہ سال 5 اگست کو شروع کی. ریفرنس میں کہا گیا کہ رواں سال 14 جولائی کی توشہ خانہ کی تحقیقات تفتیش میں تبدیل ہوگی. بطور وزیر اعظم عمران خان بشرا بی بی نے غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف حاصل کیے. 108 میں سے بشرا بی بی نے 14 کروڑ مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھے. عمران خان نے سعودی ولی عہد سے موصول ہونے والا جولری سیٹ انتہائی کم قیمت کے عوض رکھا. توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنے لازم ہیں. دوران تفتیش معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کا سعودی ولی عہد سے جولری سیٹ تحفے میں ملا. جولری سیٹ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا. اور بشرا بی بی عمران خان نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. بشرا بی بی اور عمران خان نے اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے جولری سیٹ کی من پسند قیمت لگوائی. نیب ریفرنس کے مطابق عمران خان بشرا بی بی نے جولری سیٹ 90 لاکھ روپے رقم کی ادائیگی عوض وصول کر لیا. توشہ خانہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قیمت کا اندازہ لگانے والے پرائیویٹ فرد سے لگوائی گئی کو انتہائی کم قیمت تھی. بعد میں جولری سیٹ کی اصل قیمت لگانے کے لیے دبئی کے ماہر سے بھی رابطہ کیا گیا. 20 دسمبر 2023 کو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دائر کیے گئے توشہ خانہ نیب ریفرنس کو احتساب عدالت نے باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا. توشہ خانہ ریفرنس میں 4 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی تھی. 6 جنوری 2024 کو بھی سماعت کے بعد کے باوجود توشہ خانہ ریفرنس میں یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. 9 جنوری 2024 کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر پھر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. 19 جنوری کو دوران سماعت توشہ خانہ ریفرنس میں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد عبداللہ کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا. تو یہاں تک جو ہے آلریڈی ہم پہنچ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج یہ کارروائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ صنم جاوید نے جناب لاہور کے حلقہ NA 119 سے کاغذات واپس لینے کی اپنی وجہ بتا دی ہے. بیسیکلی کاغذات تو واپس آپ نہیں لے سکتے, وہ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیتے کہ جی میں وڈرا کر رہی ہوں اور میں الیکشن میں نہیں کھڑی ہوئی. تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی قیدی وین سے انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے کاغذات نامزدگی تاخیر سے منظور ہوئے اور عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق نے اس حلقے میں کافی مہم چلائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی وہاں سے الیکشن لڑوں گی تو ووٹرز الجھ جائیں گے. میری امی اور میرے بچے شہزاد فاروق کے ساتھ مہم چلا رہے ہیں. صنم جاوید نے کہا کہ شہزاد فاروق کا انتخابی نشان ٹرائسیکل ہے. میری گزارش ہے کہ سب ان کو
ووٹ دیں. میں نے آپ کو اس کی وجہ پہلے ہی بتا دی تھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہ بیسکلی وجہ یہی ہے کہ وہ اس لیے پل آؤٹ کر رہی ہیں کہ پہلے سے ہی کیمپین جو ہے وہ شہزاد فاروق چلانا شروع کر چکے ہوئے تھے. تو اگر اب صنم جاوید بیچ میں آتی تو پھر ان کو کافی پرابلم ہوتی کہ ووٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو سکتا تھا. تو بہتر ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرے, اور یہ مریم نواز کے اگینسٹ جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عالیہ حمزہ کی ضمانت جو ہے اس کے اوپر سماعت کی, اور ان کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ کل منظور کر لی گئی. اس کے علاوہ اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. ایف آئی اے نے مونس الہی کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے انٹرپول کو مراسلہ بھیج دیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور نے اس سے قبل منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. مونس الہی متعدد مرتبہ عدالت اور ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹسز کو پس پوش ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریزاں رہے ہیں. مونس الہی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے موقف دیا اپنا کہ جس کیس میں ایف آئی اے نے میرے دوبارہ ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول کو لکھا ہے, اس کیس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ میرے دوست نے میرے اور میرے والد کی منی لانڈرنگ کے لیے آف شور کمپنی بنائی. یہ اتنے نالائق ہیں کہ جس کمپنی کو ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ کمپنی تب بنی تھی جب میری اور میرے دوست کی عمر 3 سال تھی. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حالات کیسے چلتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے لاہور کے جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 7 اشتہاری ملزموں کی جائیدادیں قرق کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے پولیس کی درخواست پر یہ احکامات جاری کیے. پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزموں نے خود کو روپوش کر رکھا ہے, ملزم اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں, اور پولیس نے عدالت سے ملزموں کی جائیدادوں کو قرق کرنے کی استدعا کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کی جائیدادوں کی قرقی کا حکم آیا ہے ان میں میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, مراد سعید, اعظم سواتی, حافظ فرد, علی امین گنڈا پور اور دیگر افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ پولیس نے کلفٹن کے علاقے 3 تلوار پر ہنگامہ آرائی, پولیس پر تشدد اور سرکاری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کے الزام میں پی ٹی آئی کے مزید 18 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. ترجمان ایس ایس پی ضلع جنوبی نے بتایا کہ گرفتاریاں فریر تھانے میں درج مقدمے کے تحت کی گئی ہیں, جبکہ اس حوالے سے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے کل رات کو جو ہے وہ انٹرویو دیا آسما شیرازی صاحبہ کو ہم نیوز کے اوپر. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جب کسی کو وزیر اعظم کا عہدہ ملتا ہے تو پھر سرکاری راز کو راز رکھنا چاہیے. بیسکلی وہ جو سائفر کا فیصلہ کل آیا تھا اس پہ وہ کامنٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سائفر لہرایا گیا اس کی تشہیر کی گئی, ہماری حکومت کو بدنام اور امپورٹڈ حکومت کہا گیا. سیکرٹ ایکٹ پر کسی کو پابند بناتا ہے, جو قومی راز ہیں وہ سینے میں دفن رہنے چاہیے. عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے. عمران خان نے ایک اینٹ نہیں لگائی بلکہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. انہوں نے قوم کو جلاؤ گھراؤ کی طرف لگا دیا. بیانی اور سازش میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو افواج پاکستان کے خلاف سازش اور غداری کی گئی. جنرل عاصم منیر کے خلاف غداری کی گئی, جناح ہاؤس کو جلایا گیا. کیا مہذب معاشرہ 9 مئی جیسے واقعات برداشت کر سکتا ہے؟ 9 مئی کو آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. اگر 9 مئی کو نظر انداز کیا گیا تو ملک کا شرازہ بکھر جائے گا. اس دن جو ہوا جو کبھی دشمن بھی نہیں سوچ سکتا تھا. عمران خان اور ان کے ٹولے نے آرمی چیف کے خلاف سازش کی, چاہتے تھے کہ آرمی چیف کو ہٹایا جائے اور فوج میں تقسیم آئے. ان کی خواہش تھی کہ فوج میں ان کے من پسند کے لوگ آ جائیں. 9 مئی واقعات میں کئی حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں کی فیملی کے ممبرز بھی ملوث تھے, جسے ادارے نے پکڑا. 2018 کے الیکشن کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں کہا تھا, میرے چارٹر آف ڈیموکریسی کو حتک امیز انداز میں بار بار رد کیا گیا. عمران خان کو ڈائلاگ کی پیشکش کی تو اسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا. جب ملک کو کرونا جیسی وبا کا سامنا تھا تو اس وقت عمران خان نے تکبر سے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے سوال پر شہباز شریف نے کہا کہ ابھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوئی نام فائنل نہیں ہوا. نواز شریف سے مشاورت کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ ہم کریں گے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ another day goes by and Nawaz Sharif has still refused to accept our invitation to have a live debate of PM candidates before the elections on February 8th. It seems the wannabe fourth-time PM is too cowardly to face me in a debate and allow the people of Pakistan an opportunity to make an informed choice on election day. ان کا کہنا ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب کا کہ میں نے جو ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں لائیو پروگرام کے اندر, تو اس کا نواز شریف صاحب نے ابھی تک جو ہے میرا انویٹیشن یہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں کل جلسہ منعقد کیا گیا. حلقہ NA 44 ہے جو کہ بیسیکلی فیصل کریم کنڈی صاحب ان کا یہ حلقہ بنتا ہے, تو ان کی دعوت پہ حق نواز پاک میں یہ جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا. جلسہ گاہ میں 7 سے 8 ہزار کرسیاں لگائی گئی تھیں اور 12 سے 15 ہزار افراد جو ہے
اس میں موجود تھے. خواتین کی شرکت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. شرکا کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسے ایک کامیاب جلسہ تصور کیا جا سکتا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کا مقابلہ جو ہے یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 3 وے فائٹ ہے یہاں پہ. مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, فیصل کریم کنڈی بھی ہیں اور علی امین گنڈا پور بھی ہیں. یہ تینوں ایک دوسرے کے مد مقابل یہاں پر آئے ہوئے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ملکہ کے نشان کے اوپر یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور فی الحال انہیں فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے اس الیکشن کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے اور سینیٹر وقار, ان کے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ جی تیسری پوزیشن کی فائٹ ہوگی. اصل مقابلہ جو ہے کہا جا رہا ہے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان ہوگا. مولانا صاحب بائی دا وے اس حلقے کے علاوہ بلوچستان کا حلقہ ہے NA 265 پشین, وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہوٹا میں بھی کل ایک جلسہ منعقد کیا. آصف علی زرداری صاحب مری کے حلقہ NA 51 میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا, وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. جلسہ جو ہے کہوٹا کے مین بازار میں دپری روڈ کے اوپر واقع دیوان خاص ہال کے ساتھ ملکہ گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا تھا. اس جلسے کا انعقاد پیپلز پارٹی کی امیدوار NA 51 مہرین انور راجہ صاحبہ, انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا تھا. جلسے میں 2 سے 3 ہزار افراد نے بتایا جاتا ہے شرکت کی. خواتین کی بڑی قابل ذکر تعداد جو ہے یہاں پہ موجود تھی. شرکا کے اعتبار سے جلسہ جو ہے اسے کافی ناکام تصور کیا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی امیدوار مہرین انور راجہ کا اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے اسامہ سرور اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار میجر لطاسب ستی سے جو ہے وہ مقابلہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اور اسی حلقے سے جو ہے صداقت علی عباسی صاحب جنہوں نے ایک انٹرویو دے دیا تھا اور اس کے بعد سے وہ سیاست سے نکل گئے تھے, تو انہوں نے یہ سیٹ جو ہے یہاں پہ جیتی تھی اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس حلقے سے الیکشن ہرایا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہاں پہ کون جیتتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں. ایک اینکر نے دوسرے اینکر کو جو نوٹس بھیجا ہے, قانونی نوٹس 10 کروڑ روپے کا, ذرا اس کی کہانی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی وہ اینکر پرسن ہے اشفاق اسحاق ستی صاحب, وہی اینکر پرسن جن کے حوالے سے یہ خبر چل رہی تھی پچھلے 2 دن سے. ان کی اہلیہ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا ہے, میرے پر تشدد کیا گیا ہے اشفاق ستی صاحب کی جانب سے. تو انہوں نے بیسیکلی اینکر پرسن, اب ویسے وہ اینکر پرسن ہے نہیں لیکن اینکر پرسن رہی ہوئی ہیں, رابعہ انم جیو کے اوپر جو ہے وہ اینکرنگ کیا کرتی تھیں, تو ان کو انہوں نے یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے. اس لیگل نوٹس میں رابعہ انم کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمارے کلائنٹ کو, یہ بیسیکلی ان کی لیگل فرم جو اشفاق ستی کی لیگل فرم ہے ان کی جانب سے بھیجا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمارے کلائنٹ کو بدنام کرنے میں ملوث ہے. آپ کی جانب سے ہمارے کلائنٹ کے خلاف نفرت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی جو کہ ایک جرم ہے, جیسا کہ پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ 2016 کے تحت نفرت انگیز تقریر کے زمرے میں آتا ہے, جس کی سزا 7 سال ہے. آپ کی پوسٹ کے نیچے نتیجے میں جو نقصان میرے کلائنٹ کو پہنچا ہے اس کے جواب میں آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے, نمبر 1 معذرت کریں اور اوپر بیان کیے گئے الزامات کو واپس لیں. 2 اپنی معافی کو فوری طور پر اپنے ویب پیج, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر اور واٹس ایپ اکاؤنٹس پر پبلش کریں. 3 میرے کلائنٹ کو ہرجانہ ادا کریں جو کہ 10 کروڑ سے کم نہ ہو. 4 اس بات کی ضمانت دے کہ آئندہ اس طرح کے الزامات آپ نہیں لگائیں گی. 5 میری کلائنٹ کے لیگل معاملات کی تمام فیس بھی آپ ادا کریں. اگر آپ ان تجاویز سے اتفاق نہیں کرتی تو پھر ہم آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کا آغاز کریں گے اور امید کی جاتی ہے کہ آپ اس نوٹس کے ملنے کے بعد 7 دن کے اندر جواب دیں گی. تو بیسیکلی اشفاق ستی کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا اور انہوں نے اپنا ایکچولی کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس ویڈیو پیغام کے اندر جو ہے انہوں نے جہاں پہ دیگر باتیں کی, اپنا کچھ حد تک پوائنٹ آف ویو دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رابعہ انم جو ہے وہ میرے خلاف ایک پوری کیمپین چلا رہی ہیں اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی ہوں, پریشانی میں بھی ہوں. خدا نہ خواستہ اگر میں اپنے ساتھ کچھ کر لیتا یا کر لوں تو کیا رابعہ انم جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوں گی. تو یہ انہوں نے اس وقت سوال کیا تھا. تو رابعہ انم کا اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. رابعہ انم نے ایکچولی کچھ 2 ٹویٹس جو ہیں وہ میں ریسنٹ ٹویٹس ان کی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک انہوں نے ٹویٹ کیا کہ I've been getting messages from some friends of Ishfaq Satti that he thinks I should stop talking about the case and that he feels terrible now کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور ان کا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا. All I want to say is کہ اشفاق صاحب تھوڑا میڈیا ٹرائل برداشت کر لیں, ابھی تو اس لڑکی کے زخم بھی تازہ ہیں, آپ ابھی سے مجھے خاموش کروا رہے ہیں. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اور دوسرا ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے آج نیوز کے ایک فلائر تھا اس کا اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا. تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جی کچھ ہوا تو ذمہ دار رابعہ انم ہوں گی.
اشفاق ستی کا موقف سامنے آ گیا. وہی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دس از اے کلاسک ایگزامپل آف پیور نارسسسٹ بیہیویئر ویئر ون ٹرائز ٹو شفٹ دا بلیم آن ٹو ادرز فار دیئر اون مسٹیکس. اچھا, میرے لیے بڑی عجیب صورتحال ہے کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اشفاق ستی کے ساتھ بھی اور رابعہ انم کے ساتھ بھی. رابعہ جو ہے میرے ساتھ جیو کے اندر کام کر چکی ہیں, اور اشفاق جو ہیں وہ بول کے اندر کچھ عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا تھا. تو البتہ میں نے اشفاق ستی کو کوئی فون شون نہیں کیا, یا رابعہ انم کو میں نے کوئی فون نہیں کیا اس معاملے کے حوالے سے. اشفاق ستی کا موقف ضرور میں نے لیا تھا, لیکن اس معاملے کو ریکنسائل کرانے کے لیے ایسا میں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ بہتر جانتے ہیں, ایڈلٹس ہیں, ان کو بہتر پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ اشفاق ستی کی جانب سے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ رابعہ انم کو سرو ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.